السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب بہنوں کا اس درس میں استقبال کرتی ہوں۔ سب سے پہلے میں درس شروع کرنے سے پہلے حافظہ کوثر مسکان کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا حافظہ کوثر مسکان، بہت بہت شکریہ آپ کی تلاوت کا۔ چلیں اب ہم اس درس کی طرف چلتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز اور محترم بہنوں، میں آپ سب کا اس درس میں استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ سب پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ سب بہنوں نے کئی دنوں سے اس تیاری میں شامل ہوئے ہیں، کئی دروس سنے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا ہم پر فضل ہوا ہے، الحمدللہ۔ تو میری پیاری بہنوں، رمضان سب سے زیادہ مبارک مہینہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم چند ہی دنوں میں اس مبارک مہینے میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ میری پیاری بہنوں، یہ مہینہ ایسا ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ ابھی جو تلاوت فرمائی گئی ہے آیت آپ کے سامنے، سورہ بقرہ کی آیت، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے یہ مہینہ بہت زیادہ بابرکت اور فضیلت والا ہے۔ اس مہینے میں کیے جانے والی جو بھی عبادتیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا صلہ ہمیں بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ نفل عبادتیں بھی فرض کے برابر کا اجر پاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر عبادت کے بدلے میں اس کا اجر 70 گنا اور اس سے بڑھ کر بھی دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، اس بے شمار عبادتیں جو اس مہینے میں مختلف ہیں اور مہینوں سے، ہم اس کو لوٹنے والے بن جائیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بن جائیں۔
تو میری پیاری بہنوں، ہم نے بہت ہی درست سنے ہیں، ہر چیز جانا ہے کہ کیسے ہم رمضان میں عبادت کریں اور کیا کیا عبادتیں اس میں ہیں۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ کیسے اپنے رمضان کا روٹین بنائیں، کیسے ہمارا دن اور رات ہو رمضان کا، کس طرح ہم اس مہینے کا استقبال کریں اور کس طرح زیادہ سے زیادہ اس مہینے اس سے فیضیاب ہو۔ تو اسی وجہ سے ہم نے یہ دروس آج رکھا ہے تاکہ میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں اور میرے اور آپ کے فائدے کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم اس رمضان کا استقبال اس طرح کریں گے کہ گناہوں کی توبہ سے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم گناہوں سے توبہ کی گزارش کریں۔ کیسے؟ کہ ہم کیونکہ اس مبارک مہینے میں داخل ہونے والے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق سے اور اچھا انسان بننے کی کوشش میں لگیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو اس کوشش میں جو رکاوٹ ہماری زندگی میں آئے گی وہ ہوگی گناہ۔ نیکی کرنے سے رکاوٹ آپ کو صرف گناہ میں مبتلا ہونے سے ہوگی۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے آپ یہ اپنے اندر عہد کر لیجئے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے، سچی پکی توبہ، اس سے پہلے کہ رمضان شروع ہو، اس سے پہلے کہ رمضان شروع ہو۔ پھر ہم اس مہینے کا بہت ہی خوشی سے اس مہینے کا ہم استقبال کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہمیں فرمایا ہے کہ اس مہینے کی آمد پر خوش ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خوش ہونے کا حکم دیا ہے، تو ہم خوش ہوں گے اور دوسروں کو اس کی مبارکباد دیں گے کہ یہ مبارک مہینہ ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اور میری پیاری بہنوں، آپ کی خوشی میں جو رکاوٹ بنے گی پھر آپ کے گناہ ہوں گے، کیونکہ وہی بندہ خوش ہو سکتا ہے جو کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی اور نیکیوں کی فضیلت سمجھنے والا بندہ ہوگا، وہی خوش ہو سکے گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی ہم توبہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ تم توبہ کرو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم توبہ کرو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ سے توبہ کرو کیونکہ میں اللہ سے توبہ کرنے والا ہوں اور میں دن میں 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں، دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ ہم کریں گے اور اس کے ساتھ ہم خوش ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہم پر نازل فرمایا، اور یہ مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو اس سے زیادہ خوشخبری، اس سے زیادہ خوش ہونے کی وجہ ہماری زندگی میں کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مومن کی زندگی میں جو صرف جنت اور جہنم دو ہی چیز ہے، فیلیور اور پاس، یہی ہوتا ہے نا ہماری زندگی میں۔ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے خوشی کا منظر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ دیکھے گا کہ وہ پاس ہو گیا ہے نا۔ تو ایسا ہی ہے ہم مومنوں کے لیے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جانا اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جانا۔ تو ہم یہ دو چیزوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے کچھ لسٹ آف ایکشنز رکھوں گی جو کہ ہمیں رمضان میں کرنی ہے۔ ہمیں پتہ ہے، پر میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایک ترتیب کے ساتھ سارے لسٹ آف ایکشنز آپ کے سامنے رکھوں۔ تو یہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں ابھی۔ سب سے پہلی چیز تو ہم ہمارے عمل میں دعا لائیں گے کہ جیسے آپ رمضان کے قریب پہنچ رہے ہیں، یعنی آپ رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، اب مغرب کا وقت ہے اور ہم انشاءاللہ چاند کو دیکھنے والے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو دعا کے لیے تیار کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنِّي قریب، میں بہت زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے حبیب، جب بھی میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے تو ان سے کہہ دینا کہ میں
ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں، بے شک میں ان کے قریب ہوں، اور میں ان کی پکار، ان کی دعا سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ تو یہ ہم اللہ سے سب سے پہلے دعا کریں گے کہ اے اللہ تو ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان میں داخل فرما، کیونکہ جب بھی ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ہماری صحت، ہماری عافیت۔ اگر آپ بیمار ہو جائیں تو کیا وہ آپ اہم کام کر سکیں گے؟ چاہے آپ کوئی کام لے لیں، جیسے نکاح ہو یا گھر میں کوئی دعوت ہو یا آپ کا ایگزام ہو، اگر آپ بیمار ہو جائیں تو آپ کیا وہ خوشی کے ساتھ اور پرفیکٹ طریقے سے کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ مجھے بہت ہی زیادہ صحت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اس رمضان میں داخل فرما، رمضان میں داخل فرما۔ اور میری پیاری بہنوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ ہر عمل میں، ہر عمل سے پہلے دعا کیا کرتے تھے، ہر بڑے کام سے پہلے دعا کیا کرتے تھے۔ ویسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ رمضان کے چاند کو دیکھ کر بھی دعا کیا کرتے تھے۔ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا چاند دیکھتے تو قبلہ رخ ہو کر یہ دعا پڑھتے: اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی ربک اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے: اے اللہ تو اس چاند کو امن، ایمان، سلامتی، اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما، ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ وہ دعا کرتے تھے ہر عمل کے لیے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جیسے رمضان کا چاند دیکھیں گے یہ ہم دعا پڑھیں گے، ساتھ ہم یہ بھی دعائیں کریں گے کہ اللہ مجھے پورا رمضان صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ خوش رکھ، اور میرے وقت میں برکت عطا فرما، میرے کام آسان کر دے، میرے گھر کے کام، میرے جاب کے یا میرے بچوں کے جو کام ہو سب آسان کرنے کے لیے ہم دعا کرتے جائیں گے، بہت ہی زیادہ دعائیں ہم کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ میری پیاری بہنوں پہلا عمل آپ مغرب کے ساتھ رمضان کی آپ شامل کر لیں گے۔ دوسری جو چیز ہے، ہم اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو تھوڑا ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا؟ کیونکہ ہمارا دل ہی وہی چیز ہے جو ہمیں کوئی عمل کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ یہ قلب جو چیز ہے یہ تبدیل ہونے والی، بدل جانے والی چیز ہے، تو اسی کو ہمیں قابو کرنی ہے اور اسی کو ہم ڈٹ کے رکھنا ہے۔ یعنی یہ ایک دعا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ پڑھا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے میرے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، اس طرح جما دے کہ وہ تبدیل نہ ہوتا رہے، دین سے دور نہ ہوتا رہے۔ تو اس دل میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کو ہم کنٹرول کریں، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے خالص اپنی نیت کو کر دیں کہ جو بھی میں عمل کروں گی وہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کروں گی، فی سبیل اللہ۔ تو میری پیاری بہنوں دوسرا عمل آپ کا کیا ہوگا؟ رمضان کی مغرب کے ساتھ آپ یہ اپنی نیت کر لیں گے کہ اے اللہ میں جو بھی عبادت اس پورے مہینے میں کروں گی وہ صرف اور صرف تیرے خاطر، تیرے رضا کے خاطر، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے خاطر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس چیز کا قرآن میں بھی فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے بندوں کہو کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہمیں کہہ کر بتا رہا ہے کہ میرے بندوں یہ کہو، اور اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں یہ بٹھا لو کہ تمہاری ہر وہ عبادت، تمہارا جینا مرنا اللہ کے خاطر ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے
आंख, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा कोई चीज नहीं देखता, बल्कि अल्लाह सुब्हाना व ताला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिल देखता है, तुम्हारी इखलास नियत देखता है कि तुम कितने खुलूस के साथ, कितने तक़वे के साथ अल्लाह सुब्हाना व ताला की इबादत कर रहे हो और कितने इखलास के साथ हर वो अच्छा काम कर रहे हो, वो अल्लाह सुब्हाना व ताला देखता है। तो हमें चाहिए कि हमारे हर अमल से पहले हम अपनी नीयत को खालिस अल्लाह सुब्हाना व ताला के लिए कर लें। तीसरी चीज जो हम करेंगे रमजान के शुरू होने के साथ, वो होगा अल्लाह सुब्हाना व ताला का जिक्र। क्योंकि मेरी प्यारी बहनों, ये एक ऐसा अमल है जिससे आप अपने आप को सुकून व इत्मीनान महसूस कर सकते हैं। एक कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमाता है कि तुम्हें किसी और चीज में सुकून व इत्मीनान हासिल नहीं हो सकता सिवाय अल्लाह की याद में, सिवाय अल्लाह के जिक्र में। तो अपने आप को जब आप सुकून और इत्मीनान के साथ महसूस करेंगे, तभी आप कोई अमल अच्छे तरीके से कर सकेंगे। जब आप स्ट्रेस में होंगे और आपको बहुत सारी सोच और परेशानी जो कुछ भी है आपके जहन में होगा, तो तब आप वो अमल सही से नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से रमजान के साथ ही अपने आप को जिक्र में मशगूल कर लें और अपने आप को पुरसुकून इत्मीनान के साथ अल्लाह से जोड़े हुए अपने रब के साथ अपने आप को इस तरह महसूस करें कि मैं अल्लाह से जुड़ी हुई हूँ। तब आपको ये कैफियत अगर हासिल होगी, तब आप हर अमल बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर सकेंगे। जरूरी नहीं कि आप बहुत ही बड़े बड़े जिक्र करें, बल्कि आप छोटे छोटे जिक्र जैसे सुभान अल्लाह 100 बार पढ़ लें या अल्हम्दुलिल्लाह कोई गिनती के बिना पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वैसे ही सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, वैसे ही अस्तगफार कर लें। कई ऐसे जिक्र हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं जिसकी फजीलतें हदीस से साबित है। आप वो देख देख कर थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें ताकि आप अल्लाह से जुड़ें और आपका क़ल्ब बहुत ही ज्यादा सुकून और इत्मीनान के साथ रहें। फिर उसके बाद मेरी प्यारी बहनों, फौरन जैसे आप जिक्र करना शुरू करें, फौरन अपने खाने की तैयारी करें, जो कि आपके शाम का खाना होगा रमजान के पहली मगरिब के बाद, यानी रमजान की पहली शाम। अपने खाने पीने का इंतजाम जल्दी जल्दी करें, क्योंकि अगर आप इसमें ताखिर करेंगे तो आपके रमजान के सारे अमल ताखिर होते जाएंगे, जैसे कि आपकी तरावीह है, उसके बाद की जो कोई भी अमल है। तो इस वजह से अपने खाने की तैयारी जल्दी करें और अपने घर में हर किसी का जहन ये बनाएं, खाने की मेज पर या खाने की तैयारी करते हुए सबका जहन ये बनाएं कि आज हम जल्दी जल्दी से खाना खा लेंगे ताकि हम हमारी इबादतों में अव्वल वक्त में शामिल हो सकें। क्योंकि उस दिन तरावी शुरू होगी, फिर अगर आप इसमें ताखिर करेंगे तो आपकी पहली तरावी छूट जाएगी या आपको काहिली होगी, फिर आप पहली तरावी ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो बाकी के अमल भी काहिली के साथ आप करेंगे। तो अव्वल वक्त में करने में जो मजा है वो आप करने के बाद ही महसूस कर सकते हैं। तो आप इसकी कोशिश कीजिए कि घर में हर किसी का माहौल बनाएं कि चलें अब हम रमजान में दाखिल हो गए, तो एक डिसिप्लिन में, एक प्लान में हर किसी को लेके चलते हैं। फिर उसके बाद जो कुछ भी आपका काम बचा कुचा है, जैसे कि खाने के बाद आपको बर्तन धोने हैं या फिर कोई भी काम आपको घर का है, आप पहले उससे फारिग हो जाएं। ये उन बहनों के लिए है जो कि घर में बैठे तरावी पढ़ रही हैं। अगर आप मस्जिद जाके तरावी पढ़ रहे हैं और आपको इंतजाम वहां पर है, तो आप ये काम काज में अपना वक्त जाया ना करें, बल्कि आप पहले खाने से फारिग होकर तरावी के लिए दौड़ जाएं। अगर बहनें घर में तरावी पढ़ने का इरादा कर रही हैं,
تو آپ پہلے اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر آپ کام رکھتے ہوئے تراویح کے لیے کھڑے ہو جائیں گی تب آپ کا ذہن ایک دفعہ ادھر جائے گا کہ اس کے بعد مجھے ہے نا مجھے برتن بھی دھونی ہے, مجھے کچن بھی صاف کرنا ہے, اور مجھے بچوں کا بھی یہ بنانا ہے. اس طرح آپ کا ذہن ادھر طرف توجہ ہوتا جائے گا اور پھر آپ ٹھیک طرح سے تراویح نہیں پڑھ سکیں گی. تو اس وجہ سے آپ یہ کوشش کیجئے کہ اپنے کاموں سے پہلے فارغ ہو جائیں. اور میری پیاری بہنوں, یہ بہت ہی بڑھیا ٹپ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہر کام تھوڑا تھوڑا جب آپ کریں گی تب آپ کو آسانی سے وہ کام ہو جائے گا. ایسے نہ کریے کہ دن بھر کے سارے برتن اور دن بھر کا ساری صفائی آپ ایک ساتھ کریں, تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ برڈن ہو جائے گا اور آپ تھک جائیں گی, پھر آپ عبادت نہیں کر پائیں گی ٹھیک سے. تو جو کام ہے تب اس کو کر کے فارغ ہو جائیں. تھوڑا تھوڑا کرنے سے آپ کو انرجی باقی رہے گی, پھر آپ ٹھیک سے اس باقی کے عمل کر سکیں گے. تو اس عمل کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر لیں گے. قرآن کی تلاوت اس لیے تاکہ آپ تراویح میں اچھے سے قرآن کی تلاوت کر سکیں. کیونکہ ہمیں یاد دہانی کرنی ہے کہ کس طرح ہمیں پڑھنا ہے اور کیا کیا میری مسٹیک جا رہی ہیں, کس سورے میں کیا مسٹیک کر رہی ہوں, یہ آپ کو دیکھنا ہے. تو اگر آپ کا معمول یہ ہوتا ہے کہ آپ آخری 10 سورتیں تراویح میں پڑھتی ہیں تو آخری وہ 10 سورتیں اچھے سے ریوائز کر لیں تجوید کے ساتھ, اور کوئی مسٹیک کے بنا آپ پڑھ سکیں تو اس طرح ریوائز کر لیں. اس کے ساتھ یہ بھی ہو جائے گا کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. اس کی فضیلت بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو کہ قرآن بہت ہی اچھے سے پڑھ سکتا ہے, اس کے لیے کچھ اجر ہے اللہ کے پاس, اور ایک بندہ وہ ہے جو قرآن ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتا تو اس کے لیے بھی اجر ہے اللہ کے پاس, پر اس بندے کے لیے دگنا اجر ہے جو کہ قرآن ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتا, کیونکہ اس نے کوشش بھی کر رہا ہے اور اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کو دگنا اجر دیتا ہے. اور قرآن کی تلاوت کرنے والے بندے ایسے ہیں جو کہ سب سے عظیم بندے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتا ہے, تم میں سے سب سے بہترین بندے وہ ہیں جو کہ قرآن کی تلاوت کریں اور جو قرآن سیکھیں, جو قرآن دوسروں کو سکھائیں. یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین, سب سے عظیم بندے ہیں. تو میری پیاری بہنوں, یہاں پہ آپ کو 2 فائدے ہو گئے کہ آپ کا قرآن پڑھنا شروع ہو گیا رمضان کے شروع ہونے کے ساتھ. ویسے ہی یہ آپ کے قرآن کا ریویژن, یہ آپ کے قرآن کی ریسائٹیشن آپ کو تراویح میں فائدے مند ہوگی. پھر اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت پوری مکمل کریں اس رمضان میں, تو آپ ہر نماز کے بعد تھوڑی تھوڑی تلاوت کرنا شروع کر لیجیے. جیسے کہ آپ کی عشاء ہو گئی, کیونکہ رمضان میں پہلی نماز کیا آتی ہے ہمیں, عشاء. اس کے بعد تھوڑی قرآن کی تلاوت کر لی تاکہ آپ کو تراویح کے لیے ریویژن ہو جائے. پھر آپ تراویح میں وہی سورے وہی آیتیں آپ پڑھ لیں. پھر تراویح کے بعد بھی آپ تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں. اور پھر سب سے اہم چیز یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان بندوں کو بہت ہی زیادہ قریب جانتا ہے, قریب کر لیتا ہے جو کہ قرآن کے قریب ہے, کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کے لیے نازل کی ہے. اس کتاب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ ساری باتیں رکھی ہیں جو کہ وہ اپنے بندے سے کہنا چاہ رہا تھا. تو میری پیاری بہنوں, سمجھ جائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کتاب کے ذریعے ہمیں کچھ نصیحت فرما رہا ہے, ہمیں کچھ کہنا چاہ رہا ہے. تو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, کیا ہم یہ نہ جانیں؟ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. تو اسے جاننے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا تھوڑا قرآن یاد کریں. یہ آپ کے لیے بہترین موقع ہے رمضان میں.
آپ یہ حیران ہو جائیں گی جب آپ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کوشش کریں گی کہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لیا، پھر اس کا ترجمہ پڑھ لیا آپ نے، تب جب آپ کھڑی ہوں گی تراویح کے لیے یا کوئی نماز کے لیے اور آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہی ہیں، تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس سورہ فاتحہ میں اللہ کیا فرما رہا ہے۔ ویسے ہی جو آخری 10 سورے ہیں یا آخری 20 سورے ہیں، اس کا بھی ترجمہ تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھنے کی کوشش کیجیے، تاکہ آپ نماز میں بھی اللہ سے کنیکٹ ہو، نماز میں بھی قرآن سے کنیکٹ ہو اس طرح۔ تو یہ تھوڑی تھوڑی کوشش میں آپ اپنی نماز کو بہتر طریقے سے اور اپنی قرآن کی تلاوت کو بھی مزے سے، یعنی بہت ہی زیادہ خوشنودی کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں، اگر آپ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گی اور تھوڑا اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ پھر اس تلاوت کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے تراویح۔ اور میری پیاری بہنوں، تراویح کے بارے میں تو اتنی پیاری پیاری حدیثیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ وہ بندہ، جو کوئی بھی بندہ رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کے سامنے ثواب کی نیت سے کھڑا ہوگا تو اس کے سارے وہ گناہ جو صغیرہ ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور میری پیاری بہنوں، اتنے سارے دروس ہم نے چلائے ہیں جس میں آپ کو تراویح کی اہمیت، فضیلت سب کچھ بتایا گیا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں ابھی موجود ہیں۔ اب آپ کا کام کیا ہے کہ یہ سارے علم، سارے معلومات کو اب عمل میں لے کے آئیں، اب ایکشن میں لے کے آئیں۔ آپ اپنی تراویح کو بہترین کرنے کے لیے تھوڑا قرآن یاد کرنا، تھوڑا قرآن کو صحیح کرنا اور تراویح سے پہلے قرآن پڑھنا، یہ بہت ہی زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور پہلی تراویح آپ جلدی سے جلدی پڑھنے کی کوشش کریں گے، یعنی اول وقت میں، تاکہ اگر آپ کی پہلی دن کی تراویح نہیں مس ہوگی تو آپ کے اندر جستجو خود بخود آ جائے گی کہ میں دوسری بھی تراویح نہ مس کروں، ارے میں نے کل پڑھی تھی تو آج کیوں نہ پڑھوں۔ ایسے اگر آپ چھوڑتے جائیں گے اور تاخیر سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، پھر آپ کے اندر وہ جستجو نہیں رہے گی۔ تو اس وجہ سے کوشش کیجئے کہ آپ اول وقت میں اور ساری تیاری، سارے کام کاج نپٹا کر کرنے لگے۔ اور جو مائیں ہیں وہ خصوصی اپنے بچوں کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ جب گھر میں تراویح پڑھنے کے لیے تیار ہوتی ہیں اور کھڑی ہو جاتی ہیں، تب بچے رونے لگتے ہیں یا ان کو کچھ ضرورت پیش آ جاتی ہے، پھر آپ وہ تراویح چھوڑ دیتی ہیں یا آدھی پڑھ لیتی ہیں، یا آپ بنا توجہ کے ساتھ اپنی تراویح مکمل کر لیتی ہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی تراویح اس طرح نہ ہو، تو آپ کیا کریں، اپنے بچوں کے سارے کام پہلے فارغ کر دیں۔ کیسے؟ ان کو پہلے کھلا دیں، پلا دیں اور ان کو کچھ کام میں بٹھا دیں۔ جیسے کہ آپ مصلی پہ کھڑی ہیں، اس سے پہلے انہیں بازو مصلی پہ کھڑا دیں اور انہیں کچھ کتاب دے دیں۔ یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ قرآن تھما دیں، انہیں کوئی بھی کتاب، چاہے وہ اسلامک کتاب ہو، چاہے وہ سٹوری بک ہو، چاہے وہ ڈرائنگ بک ہو، ایسی کتاب انہیں دے کر تھما دے اور ان کے ہاتھ میں کچھ کلرز دے دیں، یا کچھ انہیں کھانے کے لیے رکھ دیں، جیسے کہ چھوٹے کیرٹس چاپ کر کے رکھ دیے آپ نے، کوکمبر چاپ کر کے رکھ دیے، ویسے ہی کچھ نٹس ہے، اس طرح دے دیے انہیں اور ان کا انتظام ہو گیا۔ وہ لوگ جب آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، پھر آپ اچھے سے اپنی تراویح پڑھ سکیں گے، پھر آپ کو دیکھتے ہوئے وہ سیکھیں گے بھی، وہ سیکھیں گے کہ اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، اس طرح رمضان میں ہم اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس طرح اللہ سے ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں، یہ ان کے ذہن بنتے رہیں گے۔ تو آپ کے لیے زیادہ فائدے ہیں۔ جو مائیں ہیں، اس طرح آپ کوشش کیجئے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، پھر آپ کی تراویح بھی آسان ہوگی اور آپ کی عبادتیں باقی ساری بھی آسان ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہ نہ کیجئے کہ ان کو آپ ٹی وی پہ بٹھا دیا، پھر آپ نے ان کو موبائل دے دیا جب تک کہ آپ عبادت کر لیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اور وہ بس ٹی وی گھور رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو پتا نہیں۔ تو یہ جو
چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، کوشش کیجئے کہ اس طرح آپ فالو کریں، پھر آپ کو اور بہتر طریقے سے آسانی ہوگی۔ اور جو بہنیں شادی شدہ نہیں ہے وہ اپنے گھر میں دوسروں کی تاکید کریے، اپنی ماں کی مدد کیجئے، اپنے ماں کے اگر آپ کے دوسرے چھوٹے بھائی بہن ہیں تو ان کے ساتھ اپنی ماں کی مدد کیجئے۔ ویسے اپنے والد کو، اپنے بھائی کو توجہ دلائیے کہ وہ مسجد جا کر تراویح ادا کریں، ان کو محبت کے ساتھ اس کی اہمیت بتاتے ہوئے، ان کے کام کرتے ہوئے، ان کی خدمت کرتے ہوئے ان کو بھیجائیے نمازوں کے لیے۔ تو یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے میری پیاری بہنوں۔ اس طرح آپ کوشش کیجئے انشاءاللہ کہ تراویح جیسی بڑی نعمت کو ہم کھو نہ دیں۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے تہجد۔ جیسے آپ تراویح سے فارغ ہو جائیں، جو بہنیں نماز تراویح مسجد میں پڑھتی ہیں وہ اگر گھر واپس آ جائیں تو اپنے کام سے فارغ ہو جائیں، کیونکہ آپ تراویح سے پہلے کام نہیں کر سکتی تو آپ تراویح کے بعد اپنے کام کاج کر لیں۔ پھر اس کے بعد سونے سے پہلے یہ نیت کر کے سو جائیں کہ آپ تہجد کے لیے اٹھیں گی، یا اگر آپ کو ڈر ہو کہ آپ کو بہت تاخیر ہو گئی، پہلے دن شاید سارے کام کرنے کے لیے کسی کو 12 بھی بج جاتے ہیں، کسی کو 1 بھی بج جاتے ہیں، تو آپ اس وقت ہی تہجد پڑھ کے سو جائیں، اس وقت ہی تہجد پڑھ کے سو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی پھر تہجد چھوٹ جائے گی۔ رمضان المبارک، اس مبارک مہینے کا مزہ اسی میں ہے کہ ہم وقت پہ نمازیں پڑھتے رہیں، چاہے تھوڑی تھوڑی کیوں نہ ہو، ہم پڑھتے رہیں۔ تراویح 20 رکعت نہیں، 8 رکعت آپ پڑھیں، تہجد آپ 2 رکعت پڑھیں، یہ بھی کافی ہے۔ اگر آپ کو چاہیے تو آپ زیادہ بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، 12 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تہجد، تو آپ دو دو کر کے روز بڑھائیے، یا پھر 2 ہی استقامت کے ساتھ پڑھیے، اس میں بھی بہت ہی زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تہجد کے لیے کھڑا ہوگا اس کے لیے آخرت میں کھڑا ہونا، یوم آخرت کے دن کھڑا ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسان فرما دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، اس کی آپ کوشش کیجئے اور اپنے زندگیوں میں، خصوصی رمضان میں کیسے بھی اس کو شامل کریے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی فرض عبادتیں ہیں اس کے بعد سب سے بہترین نماز جو ہے وہ ہے تہجد۔ جو سیکنڈ درجہ ہے فرض نمازوں کے بعد وہ درجہ ہے تہجد کی نماز کا، تو اسے آپ نہیں چھوڑیے۔ اور میری پیاری بہنوں، یہ ایسی نماز ہے جس میں یعنی یہ نماز کا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش سے پہلے عرش پر آ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگی یہ حدیث، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورے یعنی پہلے آسمان پر آ کر فرماتا ہے کہ کون ہے وہ اللہ کا بندہ، کون ہے وہ بندہ جو مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے دے دوں، کون ہے وہ جو مجھ سے مغفرت طلب کر رہا ہے میں اسے عطا کر دوں، کون ہے وہ جو مجھ سے توبہ طلب کر رہا ہے۔ تو یہ ایسا وقت ہے کہ ہم اللہ سے بہت ہی زیادہ جڑ سکتے ہیں۔ آپ کی چاہے جو بھی خواہش ہو، جو بھی ضرورت ہو، جو کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ کو چاہیے، وہ آپ اللہ سے تہجد کے ساتھ مانگ لیں۔ تہجد کے ساتھ آپ اللہ سے وہ چیز مانگ لے میری پیاری بہنوں۔ پھر اس کے بعد کی جو عبادت، یہ بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد ہوگا سحور کی تیاری، تو اس کے لیے آپ اٹھیں گے، تو یہ سحور بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ تو اور مذہبوں میں بھی ہے، مگر مسلمان کا روزہ اور غیر مسلمان کے روزے میں کیا فرق ہے؟ سحور۔ تو اسے آپ بالکل چھوڑیے گا نہیں، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے برکت والی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں بہت ہی زیادہ برکت رکھی ہے۔ حدیث میں فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سحور مت چھوڑیے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔
چاہے آپ ایک گھونٹ پانی کیوں نہ پی لیں، چاہے آپ ایک کھجور کیوں نہ پی لیں، کیونکہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے برکتیں اور رحمتیں لے کر اترتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اپنے آپ کو اس سے محروم نہیں کریے، آپ کسی بھی طرح سحور کریے۔ سحور کو ایک وقت پر اٹھنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ اس کی تیاری اچھے سے کر سکیں۔ پھر اپنے گھر والوں کو، سب کو اس تیاری کے لیے اٹھائیں اگر وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں تو، تاکہ وہ نیند میں اس برکت کو گنوا نہ دیں۔ خوشی کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ احترام کے ساتھ وہ سحور کریں۔ اس وجہ سے آپ سب گھر والوں کو وقت پر اٹھا دیا کریں، چاہے وہ آپ کی مدد کریں یا چاہے وہ سحور کے لیے دسترخوان بچھائیں یا بس اپنی تیاری کریں، جیسے کہ وہ منہ ہاتھ دھو رہے ہیں یا کچھ بھی اپنا ذاتی کام کر رہے ہیں۔ پھر سحور کے وقت ہر کوئی، گھر کا ہر فرد جو بھی روزہ رہنے والا ہے تو سب مل کر بیٹھ کر کھائیں۔ یہ سنت ہے اور یہ صحیح طریقہ ہے سحور کا، اور اس کے ساتھ نیت بھی کر لیں کہ آپ اللہ کے خاطر روزہ رکھنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اگر آپ کا جو کچھ بھی کام سحر کے بعد ہوگا وہ سارے کام سے آپ فارغ ہو جائیں، کیونکہ سحر کے بعد بھی آپ کو برتن دھونے ہوں گے اور گھر کی صفائی، جس جگہ آپ نے کھایا ہے اس کو صاف کرنا ہوگا۔ تو یہ ساری صاف صفائی پھر سے فوراً کر لیں آپ، تاکہ آپ کا کام دن کے وقت میں بچا نہ رہے اور آپ دن کا وقت دوسرے کاموں سے، یعنی یہ کاموں میں اپنا زیادہ وقت برباد نہ کر دیں۔ پھر سے میں کہہ رہی ہوں میری پیاری بہنوں، یہ بہت ہی اچھی ٹپ ہے کہ اگر آپ چھوٹا چھوٹا کام فوراً کر دیں تو کام بہت جلدی ہو جاتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ فکر رہے گی کہ مجھے اب فوراً فجر کی نماز پڑھنی ہے، تو اس وجہ سے آپ کم جلدی کریں گے، آپ کا دماغ فریش ہوگا اور آپ ابھی کھائے ہوئے ہوں گے تو آپ ایکٹیولی وہ کام کر سکیں گے۔ تو کوشش کیجئے اس طرح۔ اگر آپ کی فیملی بہت ہی زیادہ بڑی ہے اور آپ یہ کام ایسے نہیں کر سکتے ہیں جلدی آدھے گھنٹے کے وقت میں، تو آپ وہ دن کے وقت کر لیجئے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ایک چھوٹی فیملی میں ہے، 4 سے 5 لوگ ہیں، تو پھر یہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ پھر آتا ہے ہمارے سارے جو ہم نمازیں پڑھنی ہیں، فرض نمازیں ہیں۔ اس کے بعد سحور کے بعد سب سے پہلا فرض نماز جو ہمارے پاس آئے گا وہ ہوگا فجر، صلاۃ الفجر۔ تو صلاۃ الفجر کے بارے میں اتنی زیادہ حدیثیں ہمارے سامنے آئی ہیں، آپ نے سنی ہوں گی، اب نہیں، رمضان کی تیاری میں نہیں، پر اس سے پہلے آپ نے سنی ہوں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، پر پھر بھی میں ایک چھوٹی حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو فرض نماز ادا کر لے، یعنی فجر کی فرض نماز ادا کر لے، وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کی حفاظت کرتے ہیں جو کہ فجر کی نماز ادا کر لیا ہو۔ ویسے ہی فجر کی نماز کی اہمیت اس طرح بھی آتی ہے کہ جو فجر کی فرض سے پہلے کے 2 رکعت نماز ادا کر لے، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے ساری اس دنیا کی نعمتیں حاصل کر لی۔ یعنی فجر کی 2 سنتیں دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ افضل ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ ویسے ہی ظہر اور عصر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بندہ جو ظہر اور عصر کی نماز ادا کرتا ہے، وہ اسے کبھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ ظہر اور عصر کی نمازوں کے بارے میں اس طرح آیا ہے۔ ویسے ہی مغرب اور عشاء کی ہے۔ منافقوں کے لیے عشاء کی نماز بہت ہی زیادہ کٹھن، بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری بہنوں، یہ ساری نمازیں، یہ ساری عبادتیں جو فرض ہے وہ تو غیر رمضان میں بھی ہے، آپ کو کسی حال بھی پڑھنی ہے، یہ چھوڑنی نہیں ہے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بس 5 نمازیں رمضان میں ہوتی ہیں، بس باقی دنوں میں نہیں ہوتی۔
اور رمضان کی جو مختلف عبادتیں ہیں، روزہ، تراوی، اعتکاف، دعائیں، ذکر، قرآن کی تلاوت، یہ کبھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح آپ مت کریے۔ یہ جو 5 ہماری فرضیہ عبادت ہیں وہ کسی حال بھی کرنی ہے آپ کو۔ البتہ رمضان میں یہ ہوگا آپ کو کہ آپ بہت ہی زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھ سکیں گی، کیونکہ آپ تراویح بھی پڑھتی ہیں، کیونکہ آپ قرآن کی تلاوت بھی زیادہ کرتی ہیں، کیونکہ آپ تہجد بھی زیادہ پڑھتی ہیں، پھر آپ دعائیں اور اپنی نیت کو خالص بار بار کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو اس وجہ سے آپ کا خشوع اور خضوع ان 5 نمازوں میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بڑھ جائے گا۔ پھر میری پیاری بہنوں، جو ہماری فرض عبادتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے نمازیں بھی پڑھا کیجئے جو کہ سنت ہیں اور نوافل ہیں۔ سنت نمازیں جیسے فجر کے ساتھ 2 ہیں، اور ظہر کے ساتھ 4، پھر 4، پھر 2، یہ ہیں۔ اس کے ساتھ 2 نفل، یہ بھی پڑھا کیجئے۔ پھر عصر کے ساتھ 4 سنت ہے، مغرب کے ساتھ بھی سنت ہے، پھر عشاء کے ساتھ بھی سنت اور نوافل لگی ہوئی ہیں۔ تو وہ ساری نوافل آپ ادا کرنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں نوافل نماز کا بدلہ اجر آپ کو فرض نماز کے برابر دے رہا ہے۔ تو ایسی خوش قسمتی ہمارے لیے پھر نصیب نہیں ہوگی۔ جیسے ایک میں چھوٹا سا اگزامپل دوں گی میں آپ کا امتحان ہے اور آپ کے ٹیچر نے آپ کو ایک بونس کوسچن دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بونس کوسچن کا آپ کو اتنے سارے پوائنٹس ملے، تو آپ کیا چھوڑیں گے اسے؟ آپ نہیں چھوڑیں گے، اس کو مکمل کرنے کی آپ کوشش کریں گے، اس کو لکھیں گے، آپ اس کو پریزنٹ کریں گے۔ ویسے ہی نفل نمازیں بھی ایسی ہیں کہ اللہ فرض کا آپ کو ثواب دے رہا ہے، اتنے زیادہ بونس آپ کو مل رہے ہیں اس رمضان میں، تاکہ میری پیاری بہنوں آخرت میں جب ہماری فرض نمازیں کم ہو جائیں گی تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نمازیں اس حساب کے ساتھ جمع دے گا انشاءاللہ۔ اور بھی نفل نمازیں ہیں جو کہ حدیث سے ثابت ہے، اشراق، چاست اور اوابین، یہ نماز تو ہے ایک ہی، پر وقت کے بدلنے سے اس کے نام بدل گئے۔ فوراً آپ فجر کے بعد پڑھیں گے، یعنی فجر کا جب سورج طلوع ہو گیا تب آپ اگر اس کو طلوع نہیں، جیسے سورج پورا نکل گیا ہو تب آپ یہ نماز پڑھیں گی، تو یہ اشراق ہے، یعنی فجر کا وقت جب ختم ہو چکا اس کے بعد اگر نماز آپ پڑھیں گی تو یہ اشراق کہلوائے گی۔ آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ پھر آپ ظہر سے تھوڑا پہلے، یعنی سورج بالکل آسمان پر، یعنی 12 بجے کا وقت نہیں، اس سے تھوڑا پہلے اگر آپ پڑھ لیں، جیسے 11 بجے ہیں، 10 بجے ہیں، تو یہ چاشت کہلائے گی۔ پھر آپ مغرب کے بعد پڑھیں تو یہ اوابین کہلائے گی۔ تو اس طرح آپ اور بھی نفل نمازیں، یہ 3 جو ثابت ہے، یہ بھی آپ اپنے نمازوں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، آپ اس سے گھبرائیے نہیں کہ اتنی زیادہ عبادتیں ہمیں کرنی ہیں، اتنی زیادہ ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں۔ نہیں میری پیاری بہنوں، یہ انشاءاللہ آپ کوشش کیجئے، دیکھیں بہت آسان ہوتی جائیں گی، اور میں آخر میں بتاؤں گی آپ کیسے اس کو آسان کر لیں، ایک سمری میں انشاءاللہ بتاؤں گی انشاءاللہ۔ پھر آخری جو چیز ہے، نہیں لاسٹ بٹ ون جو چیز ہے، وہ ہے افطار۔ افطار بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور یہ بابرکت چیز ہے، تو یہ چیز کو گوائیے گا نہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ افطار سے پہلے ہم افطاری کی تیاری میں اس طرح مشغول ہوتے ہیں کہ اس وقت کو کھو دیتے ہیں۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت کے لیے منتظر ہوتا ہے، تو آپ اپنے اس وقت کو اللہ کی طرف توجہ کیجیے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف توجہ کیجیے۔ ظہر کی نماز کے فوراً بعد سو جائیے اگر آپ کو ہو سکا تو، پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھیے،
جلدی جلدی افطاری کی تیاری، یہ نہیں کہ لمبی لمبی افطار کی تیاری. اگر آپ کو اپنا وقت کو زیادہ برباد کرنا نہیں ہے تو افطار میں صرف اور صرف فروٹس رکھیں اور کھجور رکھیں، پانی رکھیں، جوس رکھیں. یہ آپ کے لیے صحت کے لیے بھی فائدے مند ہوگا اور پھر آپ کا وقت بھی اس میں زیادہ نہیں جائے گا. بس فروٹس کاٹ لیے، اس میں بس آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا. اور یہ جو کھجور ہوتے ہیں وہ تو ریڈی میڈ آپ کو مل جائیں گے. پانی جوس اگر بنا سکیں تو ٹھیک ہے، نہیں بنا سکے باہر سے لائیں یا پھر چھوڑ دیں اسے. اس طرح کیجیے. یا پھر جوس میں سمپل جوس، آپ کو اگر گرمی ہے تو لیمن کا جوس، یہ تو بہت آسانی سے بن جائے گا. تو یہ ساری چیزیں اپنے افطار میں رکھیں تاکہ آپ افطار کے وقت کو دعاؤں میں صرف کریں. افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے سب تیار رکھیں اور دعا کریں. اور ایک بہت اچھی چیز ہے، گھر میں باری باری کر کے سب سے دعائیں کروا سکیں گے آپ. اس طرح دعائیں کرنے کی عادت بھی ہوگی ہر کسی کو، پھر ہر کسی کو اس کی اہمیت بھی پتہ چلے گی. تو اپنے وقت کو افطار کے وقت دعاؤں میں صرف کیجیے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ میرے جو کوئی امتی ہیں، میرے امتی جب تک صحیح راہ پہ ہوں گے، صحیح راستے پہ ہوں گے، جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے. تو افطار میں جلدی کرنا سنت ہے. افطار میں تاخیر نہیں کریے، افطار میں بہت ہی جلدی کرنے کی کوشش کرنے. جیسے افطار کا وقت ہوا ویسے اپنے ہاتھ میں کھجور لیا، بسم اللہ کہہ دیا اور کھجور کھا لیا. پھر اس کے بعد کی جو دعا ہے، کھجور کھانے کے بعد یا پانی پینے کے بعد آپ جو دعا پڑھنی ہے وہ آپ دعا پڑھیے گا. ذهب الظمأ، یہ جو دعا ہے وہ دعا آپ پڑھیے گا، نہ کہ افطار سے پہلے کی کوئی دعائیں جس کا کوئی دلیل نہیں ہے، وہ ساری دعائیں آپ نہیں پڑھیے. پھر اس کے ساتھ دوسروں کو افطار کروانے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. دوسروں کو افطار کرانے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی اور کو یعنی کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ اس نے خود روزہ رکھا اور افطار کیا. تو میری پیاری بہنوں، دوسروں کو بھی افطار کرانے میں آگے بڑھیے. ضروری نہیں کہ گھر میں روز روز افطار کی دعوتیں آپ کریں، بلکہ کسی کو افطار بھیج دیا اس طرح. اور خصوصی ان لوگوں کو جن کے یہاں ٹھیک سے افطار بنتا نہیں، جن کے یہاں کھانے کی کمی ہے، تو انہی لوگوں کو آپ افطاری پہنچائیں. پھر سے میں دہرا رہی ہوں کہ افطار کے بعد کی دعا پڑھا کیجیے. کھجور کھا کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھجور کھائیے، پھر دعا پڑھیے. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ثابت ہے، یہ اوتھینٹک ہے. اور آخری جو چیز آپ کو کرنی ہے وہ صدقہ اور خیرات. اس کی تاکید ہر وہ حدیث سے، بہت سارے حدیثوں سے آئی ہے کہ صدقہ کرنے سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا. کیونکہ صدقہ کرنا ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے. ہمارے جو نعمتیں ہیں وہ کسی اور کو دینے کے لیے آپ کو بہت بڑا دل چاہیے ہوگا، اپنے دل کو بڑا کرنا ہوگا، تبھی آپ کوئی چیز دوسروں کو دے سکتے ہیں. صدقے سے آپ ہی کا فائدہ ہے، آپ کی آخرت کے لیے اور آپ کی نفس کی پاکیزگی کے لیے، آپ کے جو بھی بیماریاں ہیں اس کے لیے، سب کے لیے صدقہ بہت ہی بڑی ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے وہ جو مجھے قرض حسنہ دے. یہ اللہ کس کے لیے فرما رہا ہے؟ جو اللہ کے خاطر قرض دیتا، یعنی اللہ کے خاطر صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس نے مجھے قرض حسنہ دیا، پھر اس کا بدلہ میں انشاءاللہ آخرت میں اس کو دوں گا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اور رمضان بہت ہی مبارک اور بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کی راہ میں اگر خرچ کریں گے تو اس کا بہت ہی زیادہ بڑا چڑھا کر اللہ ہمیں اجر آخرت میں دے گا.
یتیم اور مسکینوں پر خرچ کریں، مدرسوں میں دیں، مسجدوں میں دیں، اور جو یتیم ہمارے خاندانوں میں ہیں انہیں دیں۔ چاہے آپ اپنی زکوٰۃ نکالیں یا نہ نکالیں، زکوٰۃ کے چھوڑ کر بھی آپ صدقہ دیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں اور اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں۔ اور یہ صدقہ جو ہے روزانہ تھوڑا تھوڑا کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہر روز اپنے ایک دن میں یہ ساری عبادتیں آپ اپنے دن میں رکھیں۔ آخری جو چیز ہے وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کسی کسی کو موقع ملتا ہے کرنے کا، کسی کسی کو موقع نہیں ملتا کرنے کا، پر جو بھی میں نے ابھی بتائی ہیں باتیں وہ ہر کسی کو موقع ملتا ہے کرنے کا۔ تو میں پھر سے ایک بار سمرائز کر دوں کہ ہم رمضان کا کیسے استقبال کریں گے اور رمضان کی کیسے روٹین رکھیں گے اپنی۔ جیسے رمضان کا چاند دکھا، چاند کی دعا پڑھی، اس کے ساتھ اپنے عافیت کی بھی دعا کی، پھر اس کے بعد ہم اپنے کام میں لگ گئے تاکہ ہم کام سے جلدی جلدی فارغ ہو جائیں، اور کام کرتے ہوئے ہم اللہ کا ذکر کریں گے تاکہ ہم ہمیشہ یہ عادت میں رہیں۔ اور عبادت سے پہلے خالص نیت اپنی صحیح کریں گے کہ اے اللہ تیرے خاطر میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں وہ ہے۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر قرآن کی تلاوت کریں، پھر ہم تراویح کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور تراویح جیسے فارغ ہو بچے کچے کام کرتے ہوئے ہم تہجد کے لیے کھڑے ہو جائیں، یا پھر سو کر اٹھ کر تہجد کے لیے کھڑے ہوں، اس سے پہلے کہ ہم اپنی سحور کی تیاری کریں۔ یعنی تہجد پڑھ لیا، پھر سحور کی تیاری میں لگ گئے، سحور کے وقت بھی اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھیں، سحور کے لیے سب کو اٹھائیں، سب کو اس کی اہمیت بتائیں، پھر اس کے بعد مل بانٹ کر سب کے ساتھ سحور کریں۔ پھر جو کچھ بھی کام آپ کا رہ گیا ہے وہ کام کر لیں۔ اس کے بعد ہوگی آپ کی فجر کی نماز بہت ہی زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کریں، اس کے بعد پھر آپ اشراق پڑھ لیں، اس کے بعد سو جائیں۔ پھر جب آپ اٹھیں گی تب ظہر کی نماز اس سے پہلے یا اس سے پہلے تھوڑا چاشت پڑھ لیں، یا اگر نہیں ہو سکا تو کوئی مشکل نہیں، پھر نماز سے پہلے ہر نماز کے ساتھ پہلے یا بعد میں قرآن کی تلاوت ضرور کریں۔ ایسا کرنے سے تھوڑا تھوڑا کرنے سے آپ بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ پھر آپ چاہے تو اپنے افطار یا پکوان کی تیاری اس کے بعد سے ہی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا وقت افطار کے وقت بچا ہوا رہے۔ پھر عصر ہوگی، دعائیں ہوں گی، افطار اور مغرب ہوگی، پھر عشاء ہوگی، پھر یہی دعائیں، اور پھر آپ کی تراویح ہوگی۔ اور ہر روز کے لیے ایک صدقہ باکس تو رکھیں، یا پھر کسی کو دے دیتے رہیں ہر دن، یا پھر ایک صدقہ باکس اپنے گھر میں ہی بنا لیں۔ بچوں کو بھی اس کی عادت رکھیں کہ یہ میرا 5 ریال اور یہ بچے کا، ہر کسی سے ڈالنے لگائیں ہر روز، تاکہ آپ کی جو بھی اجر ہے زیادہ بڑھ جائیں۔ تو میری یہ کوشش تھی آج کہ ہم اپنے رمضان کے روٹین کو بہتر طریقے سے اپنا ٹائم مینیج کرتے ہوئے اپنی عبادتوں کو کیسے بڑھائیں، وہ میں نے آپ کے سامنے ایک ایک کر رکھی ہیں۔ اگر مجھ سے کچھ چیز چھوٹ گئی ہو تو آپ ضرور بتائیں، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایک دوسرے کو یاد دلا کر رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے بنائیں، اور ہم بڑھ چڑھ کر اس رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے والے بن جائیں۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر میرے اس درس میں کوئی بات چھوٹ گئی ہو تو آپ ہم سب کے سامنے رکھیں، تاکہ ہم سب بھی آپ کی اس بات سے فیضیاب ہو، ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ کا کچھ سوال ہے، پرسنل ہے یا اس درس کے متعلق ہے، تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔